السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہماری ہدایت کا سامان پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اور لا تعداد اور لا محدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پیش آنے والے چند مستند اور اہم واقعات۔ قرآن پاک میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں رب تعالی جل شانہ نے معراج کے واقعہ کا ذکر فرمایا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3207۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کر کے سفر کرایا گیا، جو ایک تیز رفتار اور خاص سواری تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3207 میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانوں کی سیر کا ذکر ہے، جہاں آپ مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرماتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3207 میں ہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیت المعمور بالکل بیت اللہ شریف کے اوپر واقع ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 14 سے 16 تک مذکور ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو جنت کی انتہا پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3207 میں مذکور ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالی جل شانہ نے 5 نمازیں فرض کیں۔ پہلے 50 نمازیں مقرر کی گئیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں تشریف لے جاتے رہے، اور نمازوں کی تعداد کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، مگر ثواب 50 ہی نمازوں کا ملے گا۔ اس رات میں اللہ رب العزت سے بہت قریب ہونے کا واقعہ سورۃ النجم آیت نمبر 9 اور 10 میں مذکور ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل شانہ کے قرب میں لے جایا گیا اور خصوصی گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3235۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے مزے اور انعامات دیکھے اور جہنم کی سزاؤں اور وہاں کے برے حالات کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی بھی براق پر ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف لائے اور یہ عظیم واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ اس واقعہ کی تفصیلات بہت ہیں اور بہت کچھ اس پر لکھا، سنا اور بولا جا چکا ہے، لیکن مختصر اتنا ہی کہوں گا کہ یہ معجزہ ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کے لیے تھا، اور اس میں عظیم حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یاد رکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج آسمانوں پہ کروایا گیا اور جسمانی معراج کروایا گیا۔ مسلمان جب پوری طرح
نماز کے فرائض، واجبات اور آداب کا خیال رکھ کر نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کی معراج ہے کہ اس میں رب تعالی جل شانہ کو بالکل سامنے پاتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ نماز اس طرح پڑھیں اور یہ وجدان بنائیں کہ آپ رب تعالی جل شانہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ضرور خیال کریں کہ رب تعالی جل شانہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور جتنا آپ زیادہ اہتمام سے نماز پڑھیں گے اس معراج میں اور رب تعالی جل شانہ سے ملاقات میں زیادہ لطف بھی حاصل ہوگا، زیادہ مزہ بھی آئے گا۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ یہ سننا چاہیں کہ رب تعالی جل شانہ آپ سے کیا باتیں کرتے ہیں تو آپ قرآن پاک پڑھیں، اور اگر اپنی معروضات رب تعالی جل شانہ کو سنانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی شان اور بلند رتبے کے بارے میں آگاہی دیں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھیں، انہیں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کرنے والا بنائیں، تاکہ پوری امت میں عمل کا رجحان پیدا ہو۔ اور نماز جو معراج النبی کا خاص تحفہ ہے، مجھے آپ کو اس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اور تمام مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔